نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ حابیل اور قابیل کے قصے میں ہم حسد کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ قابیل نے حابیل کو حسد کی بنا پر قتل کیا تھا۔ حسد کیا ہے؟ حسد کا مطلب ہے کہ جس پر اللہ نے کوئی انعام کیا ہو، اس کو کوئی نعمت دی ہو، تو حسد کرنے والا اس نعمت کو ناپسند کرے اور اس بات کی خواہش کرے کہ اس سے یہ نعمت لے لی جائے، خواہ یہ نعمت مال کی صورت میں ہو، مرتبے کی صورت میں، کسی مقام کی صورت میں، علم یا کسی اور چیز کی صورت میں ہو۔ یعنی دنیا کی نعمتوں میں سے کوئی بھی نعمت جو کسی کو ملے تو انسان جو حسد کر رہا ہے وہ یہ چاہے کہ اس سے لے لی جائے، بس اسے کیوں مل گئی، وہ اس پر تکلیف محسوس کرے، اس پر خوش نہ ہو۔ ایک قول یہ ہے کہ حسد یہ ہے کہ دوسرے شخص سے نعمت کے ختم ہونے کی آرزو کرنا، اگرچہ حاسد کو ویسی نعمت نہ بھی ملے۔ یعنی ضروری نہیں کہ اس میں انسان کی خواہش یہ ہو کہ اس کو نہ ملے اور مجھے ملے، اگر اس کی یہ خواہش اتنی بھی ہے نا کہ اس کو نہ ملے، مجھے ملے کہ نہ ملے، اس کو نہ ملے، تو یہ کیا ہے؟ یہ حسد ہے۔ حسد کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ انسان دوسرے سے نعمت کے چھن جانے کی خواہش کرے اور خود اس نعمت میں رغبت کرے۔ مثلا اگر کسی لڑکے کی شادی کسی لڑکی سے ہوئی ہے تو وہ کیا چاہے کہ یہ لڑکی اس کو نہ ملے بلکہ مجھے ملے، اور اس بنا پر وہ اس کے شوہر کو قتل کر کے اس لڑکی کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ مثلا اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں نا۔ یعنی دوسرے سے نعمت چھن جانے کی خواہش اور خود اسی نعمت میں رغبت ہو، یعنی یہ انسان یہ چاہے کہ وہ نعمت دوسرے سے زائل ہو جائے اور اسے مل جائے۔ امام راغب کہتے ہیں کہ حسد کا مطلب ہے اس شخص کے نعمت کے چھن جانے کی خواہش کرنا جو نعمت کا مستحق ہے، یعنی وہ ڈیزرو کرتا ہے، اس کو ملنی چاہیے۔ مثلا ایک شخص نے کئی سال تک پڑھا ہے، محنت کی ہے، اپنی ہر چیز قربان کی، اپنا آرام، نیند، مال، اور اس کے بعد ایک ڈگری لی۔ وہ شخص ڈیزرو کرتا تھا کہ جو اس نے محنت کی ہے اس کا اس کو صلہ ملے، لیکن حاسد کیا چاہتا ہے کہ اس کو کیوں ملی، اس کو نہ ملے اور مجھے یہ مل جائے۔ اور کبھی حسد کرنے والا اس نعمت کو ختم کرنے کے لیے بھی دوڑ دھوپ کرتا ہے، یعنی کبھی یہ خواہش نہیں بھی ہوتی کہ مجھے ملے۔ مثلا ڈگری تو آپ کو تبھی ملے گی جب آپ خود محنت کریں گے، لیکن آپ اس چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ لوگوں کے اندر ایسے شکوک و شبہات پھیلائے جائیں کہ لوگ اس کی سند کا یقین ہی نہ کریں، اس ڈگری کا یقین ہی نہ کریں کہ اس نے تو نقل مار کے یہ لی ہے، یا اس نے تو پیسے دے کے یہ لی ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں پھیلائے۔ امام نووی کہتے ہیں کہ حسد کی دو اقسام ہیں، ایک حقیقی حسد اور ایک مجازی حسد۔ حقیقی حسد یہ ہے کہ نعمت والے سے اس کی نعمت کے ختم ہونے کی خواہش کرنا، اور مجازی حسد کیا ہے؟ اس جیسی نعمت کی آرزو کرنا جو دوسرے کے پاس ہے، اور یہ تمنا نہ کرنا کہ وہ نعمت والے سے ختم ہو۔ اس کو عربی میں غبطہ بھی کہا جاتا ہے، غبطہ، غین با طا اور چھوٹی تا گولتا۔ غبطہ کا معنی اردو میں رشک کیا جاتا ہے، رشک۔ تو رشک کیا ہے کہ آپ یہ نہ چاہیں کہ دوسرے کی نعمت چھن جائے، اور نہ ہی آپ اس کے پاس اس نعمت کو ناپسند کریں۔
بلکہ آپ خوش ہوں، ٹھیک ہے اس کے پاس ہے تو ہے، لیکن آپ یہ چاہیں کہ آپ کو بھی یہ نعمت مل جائے، تب تین صورتیں بن جاتی ہیں نا. ایک کیا کہ آپ کو کسی کی نعمت پسند نہیں اور آپ چاہتے ہیں اس سے چلی جائے، دوسری یہ کہ اس کی نعمت چلی جائے اور آپ کو مل جائے، اور تیسری یہ کہ اس کے پاس ہی رہے اور مجھے بھی مل جائے. اب یہ جو تین قسمیں ہیں، اس میں سے کسی نہ کسی درجے میں کوئی نہ کوئی قسم ہمارے اندر پائی جاتی ہے. ہم انسان ہیں، یعنی ہر انسان میں حسد کا یا رشک کا یہ جذبہ موجود ہے، اور مذموم حسد جو ہے بہت سے لوگ اس میں بھی مبتلا ہیں، جو پہلی قسم کا ہے، بہت کم انسان اس سے بچے ہوئے ہیں. لیکن دوسری قسم کا رشک جو ہے، یعنی رشک کی جو غبطہ جو ہے، مجازی حسد جو ہے کہ کسی کے پاس ہے تو مجھے بھی مل جائے، تو اس میں آپ دیکھیے کہ اس میں ایسا رشک کرنا یا ایسی غبطہ رکھنا کوئی مذموم چیز نہیں ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے. آپ کسی کو کسی اعلی مقام پہ دیکھتے ہیں، نیکی کے مثلاً، تقوی کے مثلاً، کوئی حج پہ جا رہا ہے، تو جب بھی آپ سنتے ہیں کوئی حج پہ جا رہا ہے یا عمرے پہ جا رہا ہے، تو آپ کے دل میں ایک دفعہ کیا خیال آتا ہے؟ کاش میں بھی جا سکتی. ہوتا ہے نا نیچرل. کیا یہ بری بات ہے؟ نہیں، بری بات نہیں ہے. آپ نے کسی کو ایک اچھا کام کرتے ہوئے دیکھا، آپ کو خیال آیا کہ کاش میں بھی کر لوں، اللہ مجھے بھی نصیب کرے. آپ کو یہ دل میں نہیں آ رہا کہ وہ نہ جا سکے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ انسان کی فطرت میں، اور یہ ہونا چاہیے. اس سے انسان کے اندر اچھی عادات پنپتی ہیں کہ جب وہ دوسرے کو کسی محنت کے بعد کامیابی حاصل کرتے دیکھتا ہے اور خود بھی اس چیز کو آئیڈیالائز کرتا ہے. مثلاً مجھے پی ایچ ڈی کا خیال کیسے آیا، مجھے کیسے شوق پڑا. میرے ایک کزن تھے مجھ سے بڑے، تو وہ پی ایچ ڈی کر رہے تھے، تو اس گھر میں کچھ نہ کچھ باتیں ہوتی رہتی تھیں، تو مجھے ان کو دیکھ کے رشک آیا، تو میں نے سوچا کہ مجھے بھی کرنی چاہیے. اور پھر اس نہج پہ میں نے سوچنا شروع کیا. اور جب میں ماسٹرز کر رہی تھی تو ساتھ ساتھ مسلسل ذہن میں یہ رہتا تھا کہ یہ میں نے کرنا ہے، کیونکہ یہیں پر نہیں رک جانا، اس سے آگے بھی جانا ہے. تو اس میں اس طرح کا جو رشک ہوتا ہے، کسی کو کوئی اچھا کام کرتے ہوئے دیکھ کر انسان اپنی زندگی کی پلاننگ اکارڈنگلی کرنا شروع کر دے، اس میں کوئی برائی نہیں. حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتی ہیں میں نے کسی پہ اتنا رشک نہیں کیا جتنا خدیجہ رضی اللہ عنہا پہ کیا. حالانکہ مجھ سے تو آپ نے نکاح اس وقت کیا جب وہ انتقال کر چکی تھی، وہ تو آلریڈی دنیا سے جا چکی تھی، لیکن وہ کس بات پہ رشک کرتی تھی؟ اس رشک کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو جنت میں موتی کے ایک ایسے گھر کی بشارت دی تھی جس میں نہ شور و شغف ہو اور نہ تکلیف اور ایذا کی کوئی بات ہو. یعنی وہ اتنی نیکیاں کر گئیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو اتنی اسپیسیفک خوشخبری دی. آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو جنت کی خوشخبری دی گئی دنیا میں، لیکن کس طرح کی جنت یہ نہیں پتا چلتا. تو حضرت خدیجہ کی جو جنت ہے وہ تو باقاعدہ ڈسکرائب کی گئی ہے کہ کیسی جنت ہے. تو اس بنا پر حضرت عائشہ کو ان پہ رشک آتا. ہم بھی یہ حدیث کئی دفعہ پڑھتے ہیں کہ ہمیں بھی کبھی رشک آیا کہ ہم بھی کچھ کریں اور ہمارا بھی کوئی ایسا محل ہو. ہم تو ساری توجہ دنیا کے محلات پہ دیے ہوئے ہیں کہ کسی سڑک سے گزر رہے ہوتے ہیں، کوئی خوبصورت سا گھر نظر آتا ہے تو ہم آئیڈیالائز کر لیتے ہیں، میں نے بھی جب گھر بنوایا نا یہ والا ڈیزائن بنواؤں گی. ایسا ہی ہے نا، ہم وہ سب سے چھوٹے والے جو دو کٹھے ڈاٹس ہیں نا، ان کے بیچ میں جو رہ رہے ہیں نا، بس ہم صرف اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اس سے آگے نہیں سوچتے کہ وہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں ایسا گھر مل جائے. تو بہرحال حسد کا جذبہ انسانی فطرت میں ہے. انسان چاہے تو اسے مذموم حسد کی طرف لے جائے اور چاہے تو اس کو
محمود حسد کی طرف لے جائے. چیز انسان کے اندر موجود ہے اور کسی وجہ سے رکھی گئی. آپ دیکھیں یہ جتنے بھی ہمارے نیگیٹو ایموشنز ہیں نا، یہ سارے کسی وجہ سے ہمارے اندر رکھے گئے ہیں. مثلا غصے کا بھی غصہ ہونے کی بھی ایک وجہ ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ ان ایموشنز کو چینلائز کرنا، ان کو صحیح رخ پہ رکھنا، ان سے پازیٹو کام لینا، اس سے مذموم نہیں محمود کام لینا کہ جو قابل تعریف ہو. اسی طرح ایک اور حدیث بھی ہے کہ صاحب علم اور صاحب قرآن پہ رشک کیا جانا چاہیے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، حسد یعنی رشک تو صرف 2 آدمیوں پہ کیا جا سکتا ہے. ایک وہ جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ دن رات کی گھڑیوں میں اس کے ذریعے سے قیام کرتا ہے، یعنی نماز میں پڑھتا ہے، نماز میں بھی قیام ہوتا ہے، اور دوسرا لوگوں کو سکھانے کے لیے بھی قیام ہوتا ہے. قیام کا مطلب ہے تو اس کام پہ قائم ہے. اور دوسرا وہ جسے اللہ نے مال دیا اور وہ دن رات اس سے صدقہ کرتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ نکالتا رہتا ہے، کچھ رات کو نکالتا ہے، کچھ دن کو نکالتا ہے، یعنی ہمیشہ وہ صدقہ کرتا ہی رہتا ہے. ایسا شخص بھی قابل رشک ہے. وہ جب کرتا ہے تو اس کو دیکھ کر اگر دل میں خیال آتا ہے کاش ہم بھی کر سکتے، تو یہ جو آپ کی نیت ہے نا، اور سچی نیت کہ واقعی اگر آپ کے پاس آئے اور آپ بھی کر دیں تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو نیت کا بھی اجر مل جائے. یہ اتنا محمود رشک ہے کہ یہ ایک اچھی پازیٹو نیت بن جاتی ہے جو انسان کے لیے باعث اجر ہے. کیونکہ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب ایک انسان اچھی نیت کرتا ہے اور وہ کام کر نہیں پاتا تو بھی اس کو اس کا اجر مل جاتا ہے. لیکن جس حسد کی مذمت کی جاتی ہے وہ کون سا حسد ہے؟ وہ حسد ہے جس میں انسان کسی کی نعمت پر غصہ کرتا ہے، جلتا ہے، کڑتا ہے. یہ وہ حسد ہے جو ابلیس نے کیا، جس نے اس حسد کی بنا پر اللہ کی آسمانوں میں سب سے پہلے نافرمانی کی. یہی وہ حسد ہے جس کے ساتھ زمین پر اللہ کی نافرمانی کی گئی. کس نے کی؟ قابیل نے کی. ابلیس نے آدم علیہ السلام سے حسد کرتے ہوئے ان کو سجدہ نہ کیا جبکہ اللہ نے سجدے کا حکم دیا تھا. اور قابیل نے اپنے بھائی حابیل سے حسد کیا کہ اللہ نے اس کی قربانی قبول کر لی، چنانچہ اس نے اس کو قتل کر دیا. تو دونوں میں آپ دیکھیے کہ پیچھے کیا ہے؟ اللہ کا فیصلہ، اللہ کا حکم. ابلیس کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ سجدہ کرے، اس نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کے حکم کا انکار کیا. قابیل کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ تقسیم اللہ کی ہے، یہ قبولیت اللہ کی طرف سے ہوئی ہے، میرے بھائی کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، وہ نہیں کچھ کر رہا. لیکن اس کو بات سمجھ نہیں آئی. پھر یہ کہ قریبی رشتوں میں بھی حسد ممکن ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، حابیل اور قابیل کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ بھائیوں میں حسد ہے. پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کیا گیا جو کہ اہل کتاب نے کیا. قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ النساء میں، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما. یا وہ لوگوں سے اس بنا پہ حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے. لوگوں سے مراد یہاں کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے ان کو نبوت دی ہے، اور بنی اسرائیل حسد کی بنا پر آپ کو نبی نہیں مان رہے تھے جبکہ وہ آپ کو پہچانتے تھے. کتنا؟ جتنا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. تو اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور ہم نے انہیں بہت بڑی سلطنت عطا فرمائی، یعنی تم کیوں حسد کرتے ہو؟ تو اس سے پہلے تو تمہیں جہان والوں پر فضیلت تھی، تمہیں یہ سب کچھ مل چکا ہے. اب اس بنا پہ کہ تو یہ نعمت کسی اور کی طرف منتقل ہو گئی ہے
اور تم حسد کی بنا پر ایمان نہیں لا رہے. تو ایسا حسد جو کسی کے زوال نعمت کا متمنی ہو، یہ حرام حسد ہے، اس کی حرمت ہے. یہ حق پر اعتراض کرنا ہے، اس سے اناد رکھنا ہے، اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرنا ہے، اللہ کے فضل پر اعتراض کرنا ہے کہ کسی پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیوں فرما دیا. اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنا ہے، اور یہ دین کو مونڈ دینے والی صفت ہے. زبیر بن عوام سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے کی امتوں کی بیماری تمہارے اندر سرایت کر گئی ہے، اور وہ بیماری حسد اور بغض ہے جو مونڈنے والی ہے. اس سے میری مراد بالوں کو مونڈنا نہیں ہے بلکہ دین کو مونڈنا ہے. تو حسد ایسی بیماری ہے جس سے انسان کے دین کی صفائی ہو جاتی، اس کے دین کو نقصان دیتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے ایسا حسد نہ کریں. آپ نے فرمایا، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا وکونوا عباد اللہ اخوانا. آپس میں حسد مت کرو، آپس میں بغض نہ رکھو، نہ قطع رحمی کرو، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک وہ آپس میں لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک وہ آپس میں حسد نہیں کریں گے. یعنی کوئی گھرانہ ہو، خاندان ہو، ادارہ ہو، کوئی بھی جگہ ہو، کوئی بازار ہو، تجارت کی جگہ ہو، اگر وہ آپس میں حسد نہیں کریں گے تو ان کے اندر خیر ہی خیر ہوگی. کیونکہ کتنے اچھے ریلیشنز ہوں گے نا، کہ حسد کی وائبز ہوتی ہیں نا. اگر آپ کسی سے حسد کر رہے ہیں تو آپ کے چہرے پر جو مسکراہٹ ہوتی ہے وہ بھی بڑی پھیکی ہوتی ہے، وہ بھی پہچانی جاتی، اور دوسرے شخص کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اس کے خیر خواہ نہیں ہیں. تو پھر ایک کولڈ وار سی شروع ہو جاتی ہے لوگوں کے درمیان، جو امن اور سکون کو برباد کر دیتی ہے. اور دل صاف نہیں رہتا انسان کا، دل میں جلن کڑن آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کا نفس مطمئنہ نہیں رہتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین انسان صاف دل والا اور زبان کا سچا ہے. کسی نے پوچھا، صاف دل والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا، پرہیزگار، پاک صاف، جس کے دل میں نہ گناہ ہو، نہ بغاوت ہو، نہ حسد ہو. ٹھیک ہے، تو بہترین انسان کون ہے؟ کون ہے؟ جس کے دل میں نہ گناہ ہو، یعنی گناہ کرنے کے وہ ارادے نہ کر رہا ہو، نہ بغاوت ہو اور نہ حسد ہو. پوچھا گیا، اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جو دنیا کو برا سمجھتا ہو اور آخرت کو پسند کرتا ہو، یعنی آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا ہو. کیوں؟ والآخرۃ خیر وابقیٰ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا. یہ ہماری کمزوری ہے، حالانکہ یہ عقل مندی نہیں ہے کہ انسان چھوٹی چیز پہ قناعت کر جائے بڑی چیز کے مقابلے میں، لیکن شیطان نے بھلوایا ہوا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حسد سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. کہہ دیجئے، میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے، اور گرہوں میں پھونکنے مارنے والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے. حاسد کے شر سے. اب دیکھیں کہ حاسد کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، اور حاسد آپ خود بھی کسی کے لیے ہو سکتے ہیں. تو جب کوئی حاسد حسد کر رہا ہوتا ہے تو اس حسد کی وجہ سے شر بھی پھیلتا ہے. کیا شر؟ کیا شر پھیلتا ہے؟ جی ہاں، حسد کرنے والے کو خود جو کر رہا ہوتا ہے اور جس سے حسد کیا جائے، دونوں کو نقصان دیتا ہے. حاسد کو کیا نقصان پہنچتا ہے؟ نمبر 1،
حاسد غم اور پریشانی میں مبتلا رہتا ہے، اس کو کبھی چھٹی نہیں ہوتی، وہ ہر وقت جلتا کڑتا رہتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی بیماری بن جاتی ہے انسان کے لیے۔ اس انسان کا غم اور پریشانی اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کی جان یا مال یا اہل و عیال میں کوئی مصیبت آ گئی ہے، کیونکہ عام طور پر تو ہم غمگین اس وجہ سے ہوتے ہیں نا کہ ہماری زندگی میں کوئی مصیبت آ گئی ہے، بلکہ اس کو صرف اس نعمت کی وجہ سے غم اور پریشانی لاحق ہوتی ہے جو اس کے علاوہ دوسروں کو مل جاتی ہے۔ اور اس کی پریشانی کب ختم ہوگی، اس کا غم کب ختم ہوگا؟ حاسد کا سوچے نا، بتائیں، جب وہ جس سے حسد کر رہا ہے اس کی نعمت زائل ہو جائے گی، اور اگر وہ نہ ہوئی تو ساری زندگی جلتا کڑتا رہے گا۔ مثلا دو سوکنے ہیں، ایک کے پاس بیٹا ہے اور ایک کے پاس نہیں ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے اس کو حسد ہے اس سے جس کے پاس ہے۔ اب اس کی ساری زندگی کس میں گزرے گی؟ اس تکلیف میں کہ میرا بیٹا نہیں اور اس کا بیٹا ہے، وہ وارث بن جائے گا اور میں وارث اس طرح نہیں بنوں گی، یعنی میری نسل سے اس طرح کی وراثت نہیں آئے گی، اور بھی بہت ساری چیزیں، اس کی نسل آگے بڑھے گی میری نہیں بڑھے گی، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس قسم کے جو حسد ہوتے ہیں، یا پھر یعنی اولاد تو بات کی بات ہے، صرف اگر کوئی مرد دوسری شادی کر لے تو وہاں بھی حسد کا ایک ایسا سلسلہ چل نکلتا ہے کہ جس پر اس کو کوئی چین نہیں۔ یعنی عام طور پر میں نے عورتوں کو بہت زیادہ غمگین، بہت زیادہ دکھی، بہت زیادہ پریشان، بہت زیادہ اپسٹ اس بات پہ دیکھا۔ یعنی ایک عورت کے لیے سب سے بڑی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ اس کے شوہر میں کوئی اور شریک ہو جائے، ہے یہ تکلیف دہ بات ہے، لیکن اس تکلیف کو اپنے اوپر اتنا مسلط کر لینا کہ پھر انسان کو کوئی دوسری بات سوجے ہی نہ، اس کی زندگی سے ہر خوشی ختم ہو جائے، اس کی زندگی سے ہر نعمت چلی جائے، یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ کسی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ روتی رہیں، آپ تنہائی میں روتی رہیں، رو رو کے پاگل ہو جائیں، بیمار ہو جائیں، ہارٹ اٹیک ہو جائے، مر جائیں، کسی کو کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں نا۔ تو پھر کیوں اپنے آپ کو انسان جلائے کڑائے؟ یہ تو خود کو خود ہی جلانے والی بات ہے نا۔ بس ایک چیز تھی، تقدیر میں تھی، ہو گئی، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے یہ لکھا تھا اس عورت کی قسمت میں، اسی گھر کا رزق لکھا تھا، یہ اس کا رزق تھا جو یہاں لکھا ہوا تھا، وہ آ گئی اپنا رزق لینے کے لیے، اب میں کتنی دیر جلوں کڑوں؟ کیا رونے سے وہ شادی ختم ہو جائے گی؟ کیا غیبت اور الزام تراشی اور ان ساری چیزوں سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ آپ دن رات رو رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کے سامنے کمزور پڑے ہوئے ہیں، آپ کسی کام کاج کے نہیں رہے، آپ کے دوست احباب آپ سے تنگ آ چکے ہیں کیونکہ آپ ہر وقت ان کو اپنا ایک ہی دکھ سنا رہے ہیں۔ کچھ حاصل؟ رزق اللہ کی تقسیم ہے، جو آپ کے حصے میں نا کوئی لے ہی نہیں سکتا، کسی کے پاس جا ہی نہیں سکتا، جو اللہ نے آپ کو دینا نا۔ اور اگر اللہ نے آپ کو کم دینا ہے اور دوسرے کو زیادہ دینا ہے، ایسے ہوتا ہے بعض اوقات۔ اپنی شادی ہوئی، پھر بچے ہو گئے، پھر بیٹا ہو گیا، بیٹا بڑا کام کا نکلا، اس نے بہت بزنس کیا، اب ظاہر ہے اس گھر میں زیادہ خوشحالی ہوگی۔ یہ کس نے دیا؟ یہ سارا کچھ اللہ نے تقسیم کیا نا، اللہ نے زیادہ دے دیا۔ اب چین کیسے آئے کہ جس کے پاس زیادہ ہے نا اس کا حساب بھی زیادہ ہے، اور جس کے پاس کم ہے اس کا حساب کم ہے، اور جس کے پاس کم ہے جو غریب ہے۔ بعض اوقات شوہر یہ بھی کرتے ہیں، نئی شادی کی پچھلی بیوی کو کیا کیا؟ چھوڑ دیا، طلاق کبھی دی کبھی نہیں بھی دی، یا اس کا خرچہ کم کر دیا، یا اس کے پاس وزٹ کم کر دیا، کئی طرح کی ظلم اور زیادتیاں ہوتی ہیں، اور وہ بیوی صبر کر رہی ہے، کرتی چلی جا رہی، کتنا اجر ہے اس کے لیے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اگر اس نے نان نفقہ بند کر دیا ہے، خرچ دینا کم کر دیا ہے، اور اس کی زندگی تکلیف میں آ گئی، غریب لوگ جنت میں کتنا پہلے جائیں گے؟ 500 سال،
دنیا کی زندگی میں وہ جو نیا کپل انجوائے کر رہا ہے وہ 500 سال انجوائے کر سکتا ہے؟ وہ زیادہ سے زیادہ جوانی کا عرصہ کتنا ہوتا ہے کہ کوئی ایک دوسرے کے ساتھ بہت عشق و عاشقی کرے یا بہت رومانس ہو. اول تو شادی کے بعد رومانس ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے. جنہوں نے لو میرجز بھی کی ہوتی ہیں اکثر آ کے روتے ہیں کہ شادی سے پہلے تو اتنے وعدے تھے اور اتنی باتیں تھیں اور شادی ہوتی گئی اور منہ موڑ لیا گیا, ساری کشش ختم ہو گئی. کیونکہ ایک مسئلہ یہ بھی تھا نا کہ ساری باتیں شادی سے پہلے ہی کر لی تھی اور بعد میں کرنے کا تو کچھ رہا ہی نہیں تھا. جو لوگ شادی سے پہلے ایسی دوستیاں نہیں کرتے اور ایسے حرکتیں نہیں کرتے تو ان کے پاس ایک دوسرے کو سنانے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے, اور جب وہ شادی کرتے ہیں تو کافی عرصہ وہ ایک دوسرے کو سناتے سناتے ایک بانڈنگ رہتی ہے. لیکن جنہوں نے سب کچھ یہ پہلے ہی کر لیا ہو ان کے پاس کیا ہے پھر تو بوریت ہے نا. تو بہرحال دنیا کی زندگی میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے, اس دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے پیچھے آپ اتنا روئیں, اتنا اپنے آپ کو گھلائیں. یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں, یہ آپ کی آزمائش تھی. ہر ایک کی آزمائش فرق ہوتی ہے, کسی کی آزمائش کسی اور طرح تھی, وہ کسی اور طرح آزمایا گیا, آپ اس طرح آزمائے جا رہے ہیں. کوئی بات نہیں. رضیت باللہ ربن, رضیت باللہ ربن کا مطلب کیا ہے؟ رب اللہ ہے یا شوہر ہے؟ رزق کون, رازق کون ہے؟ اللہ ہے. رزق تو اللہ دیتا ہے اور وہ پہلے بھی وہی دے رہا تھا, اب بھی وہی دے گا. پھر آپ دیکھیں کہ جس چیز سے انسان بہت زیادہ محبت کرتا ہے نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اسی سے توڑتا ہے. اسی سے ہی کچھ ایسے عمل, ایسی حرکات ہو جاتی ہیں کہ انسان ٹوٹ کے رہ جاتا ہے. صرف اللہ کا حق ہے کہ سب سے زیادہ محبت اس سے کی جائے. جب ہم اسے چھوڑ کر اوروں سے کرنے لگتے ہیں تو پھر وہی انسان ہمیں دکھ دیتے ہیں, وہی تکلیف دیتے ہیں. تو اس وقت بلیم دوسروں کو نہ کرے, کیونکہ ایسے موقع پر انسان سارا غصہ, سارا وبال دوسرے پہ ڈال دیتا ہے. ساری غلطی اس کی ہے کیونکہ اس نے مجھے چھوڑ کے کسی اور کو پریفرنس دی ہے, اس کی غلطی نہیں. غلطی میری بھی ہو سکتی, اور بات یہاں غلطی کی نہیں ہے, بات یہاں تقدیر کی ہے. اصل میں بھول ہماری تھی نا, غلطی سب سے بڑی ہماری تھی کہ ہم یہ بھول گئے کہ مخلوق سے اتنا دل لگانا کہ وہ خالق سے بڑھ جائے تو پھر یہی ہوتا ہے. کہتے نہیں 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 ایسی بات نہیں ہے, ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں. بھئی اللہ سے محبت کرتے ہیں پھر تو آپ کے دل میں خوشی خوشی ہونی چاہیے ہر وقت, کیونکہ آپ کے دل میں ایک ایسی محبت ہے جو ہر محبت پہ غالب ہے, جو ہر وقت آپ کو خوش رکھتی ہے. کیونکہ جس کی محبت سب سے زیادہ, اس کی یاد سب سے زیادہ ہوتی, اور جس کی یاد سب سے زیادہ ہوتی ہے پھر وہ انسان کو خوشی دیتی رہتی ہے. پھر کوئی اور یاد کرے یا نہ کرے کوئی انسان بادر کرتا. یعنی اگر اللہ کی محبت سب سے بڑھ کر ہے تو پھر آپ کو کسی انسان نے یاد نہیں کیا تو سو واٹ, کیا ہوا؟ کہتے ہیں ہم انسان ہیں نا, ہمیں محبت تو چاہیے نا انسانوں سے. بالکل چاہیے. اگر یہ بھی رزق محبت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے بارے میں فرمایا تھا قد رزقت حبھا, مجھے ان کی محبت کا رزق ملا ہے. یہ رزق ہوتا ہے, جیسے کھانے پینے کا رزق ہوتا ہے نا, یہ محبت بھی رزق ہوتی ہے. کسی کو یہ رزق بہت زیادہ مل جاتا ہے اور کسی کو یہ بالکل نہیں ملتا, یہ بہت تھوڑا ہوتا ہے. بالکل تو میں نہیں کہتی لیکن تھوڑا ہوتا ہے. تو صبر انسان کیسے کرے کہ میری قسمت میں اتنا ہی رزق ہے, جتنا مال کا رزق ہے نا میری قسمت میں, بس جو اللہ نے میرے لیے ڈیسائیڈ کیا, یہ محبت کا رزق بھی بس اتنا ہی تھا, کوئی بات نہیں. اللہ نے اور جو اتنا کچھ دیا ہوا ہے. اصل میں آپ اپنے آپ کو نہیں نا پہچانتے, اپنے ساتھ وقت نہیں گزارتے, اپنے اوپر ہونے والی نعمتوں کو بھلا دیتے ہیں. اس وقت فوراً اپنا نا جرنل بنائیں, لکھا کریں چیزوں کو. مجھے اللہ نے کون کون سا رزق دیا ہے, مجھے اللہ نے دوسروں پر کس قسم کی فوقیت دی ہے, مجھے اللہ نے کس کس فضل سے نوازا ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر آپ کی زندگی میں اللہ کی یاد ہے, اللہ کا ساتھ ہے, تو لا تحزن ان اللہ معنا ان معی ربی سیہدینی, میرے ساتھ میرا رب ہے, مجھے راستہ دکھا دے گا, اب مجھے آئندہ کیا کرنا ہے. تو بات یہ ہے کہ حسد اس لیے منع ہے کہ انسان اپنے آپ کو خود ہی نقصان دیتا ہے. یعنی یہ غم جو حسد کی بنا پر ہو, ایسے غموں میں سے جس کی کوئی مثال نہیں. کچھ غم ہوتے ہیں جو ناپسندیدہ چیز کے آنے پہ پیش آنے پہ آ جاتے ہیں, یعنی کسی عزیز کو کوئی تکلیف پہنچی, یا اپنے مال یا اہل و عیال یا رشتہ دار کو کوئی تکلیف پہنچی. لیکن یہاں پر تو ایسا غم ہے کہ جو
ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. دوسری بات یہ کہ کیوں مذموم ہے یہ حسد. یہ حسد انسان کو اللہ کی نافرمانی کی طرف کھینچتا ہے اور ایسے کام کرواتا ہے انسان سے جو نہیں کرنے چاہیے، جس کی مثال ابلیس کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی. کیا کیا؟ کوئی جواب نہیں. کیا کیا؟ سجدے سے انکار کر دیا. یہ کس کا حکم تھا؟ اللہ کا حکم. تو یہ حسد کی وجہ سے انکار کیا تھا اس نے. یعنی حسد سے صرف غم ہی لائق نہیں ہوتا، جلن کوڑانی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی نافرمانی شروع ہو جاتی ہے. حسد کی وجہ سے ہی قتل ہوا. قتل کوئی معمولی جرم. آپ دیکھیے ایک اللہ کے حق میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ نماز، سجدہ. اور بندوں کے حق میں حقوق العباد میں سب سے پہلے کس چیز کا فیصلہ ہوگا قیامت کے دن؟ خون کا. نہیں جان مال نہیں، خون کا بدلہ. سب سے پہلے خون کے بدلے چکائے جائیں گے. تو آپ دیکھیے کہ اکبر الکبائر کا ارتکاب کروا دیتا ہے، پھر انسان کو اس حد تک لے جاتا ہے کہ انسان ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم فارس اور روم کی سلطنتوں کے خزانے فتح کر لو گے تو تمہاری کیا حالت ہوگی. عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا ہم وہی کچھ کہیں گے، یعنی شکر کے کلمات جن کا اللہ نے ہمیں حکم دیا. آپ نے فرمایا اس کے علاوہ دوسری بات ہوگی، تم دنیا حاصل کرنے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرو گے، پھر ایک دوسرے سے حسد کرو گے، پھر ایک دوسرے سے منہ پھیرو گے، پھر ایک دوسرے سے بغض رکھنے لگو گے. حسد کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے سے منہ پھیر لیتا ہے انسان، کیونکہ اس کو دیکھ نہیں سکتا کہ بس یہ مجھے نظر نہ آئے کہیں. اور پھر بغض. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کو فرما رہے ہیں؟ صحابہ کو، کہ جب مال بہت آ جائے گا نا تو پھر تمہارے اندر یہ بیماریاں آ جائیں گی. یہ نہیں کہ آ گئی تھی یعنی کہ ایسا ہوا، یہ متنبع کیا جا رہا ہے کہ ایسا ہوگا. جب یہ سب کچھ ہوا تو ظاہر ہے سب لوگ کوئی صحابہ تو نہیں تھے اور سب اعلیٰ درجے کے ایمان والے تو نہیں تھے، لوگوں کے اندر یہ چیزیں آئیں. اچھا آج بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، مال کی وجہ سے بھی اور اس کے علاوہ بھی جب ہمیں کسی کے ساتھ حسد ہوتا ہے تو پھر ہمیں اس کی ہر بات بری لگنے لگتی ہے. ہر بات. مثلا آپ آفس کے اندر ہیں، مثلا آپ 2 لوگ اکٹھے کام کر رہے تھے، ایک کی پروموشن ہو گئی نا. ہوتا ہے ایسے، ہوتا ہے نا. ایک ہی جگہ، ایک ہی کمپنی، ایک ہی آفس میں کام کرنے والے بعض اوقات ان میں سے کسی ایک کی پروموشن ہو جاتی ہے. اب وہ پہلے آپ کا کولیگ تھا، اب وہ آپ کا کیا بن گیا؟ باس بن گیا، ہیڈ بن گیا. اب آپ دیکھیں، اب اس کی طرف سے کوئی انسٹرکشن آتی ہے تو یہ شخص کیسے لے گا؟ کیسے لیتا ہے؟ دل سے. او ہو دل سے نہیں. آپ دیکھیں صحابہ کرام کے اندر لیڈرشپ کے رولز کتنے مختلف رہے ہیں. ایک موقع پر حضرت اسامہ کو لیڈر بنا دیا گیا ایک غزوے کا، جو بعد میں پھر حضرت ابوبکر کے دور میں گیا. کبھی خالد بن ولید لیڈ کر رہے ہیں، کبھی کوئی، یعنی مختلف لوگ لیڈر بنتے ہیں اور باقی لوگ ان کی سرکردگی میں کام کرتے رہے. کیسے دل تھے ان لوگوں کے اور کیسی ایکسپٹنس. لیکن آج ہم بھی بعضوں کا دینی اداروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے سے اوپر والے کی بات ایک نظر نہیں پاتی. یعنی مثلاً اگر ہم زیادہ سالوں سے کام کر رہے ہیں، زیادہ عرصے سے کام کر رہے ہیں اور بعد میں کوئی شخص آ کے ہمیں جوائن کر لیتا ہے جس کا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ کا تو نہیں، کسی اور جگہ کا، کسی اور اسکول کا، کالج کا زیادہ ہے، وہ ہمارے اوپر ہیڈ بن جاتا ہے. پھر ہم ہر کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کی باتوں کو غلط ثابت کریں، پیٹھ پیچھے برا بھلا کہتے ہیں. یہ جب سے یہ آئی ہے نا تو ہر چیز ہی بدل گئی. یہ بہت اسٹرکٹ ہیں، ان کو کام کرنا نہیں آتا، ان کو ہمارے ادارے کا پتہ ہی نہیں ہے. اب آپ کو کیا کہوں، یہ کہوں گی تو غیبت ہی شمار ہوگی. ویسے تو میں جو کہہ رہی ہوں سچ ہی کہہ رہی ہوں. ان کی حقیقت یہی ہے. اصل میں یہ فیصلہ ہی غلط ہوا ہے ان کو ذمہ دار بنانے کا. ان کو کام کرنا ہی نہیں آتا اور ہمارے مقابلے میں فلاں ڈپارٹمنٹ یا فلاں جگہ زیادہ بہتر کام ہوتا ہے کیونکہ ان کی ہیڈ بہت اچھی ہے یا ان کا سٹاف بہت اچھا ہے. تو یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کسی کے ساتھ ایک کمپٹیشن سا چل رہا ہے نا تو اس کی وہ جو اداروں میں سیاست چلتی ہے یا لیگ پولنگ ہوتی ہے یا اس کو پیچھے کیا جاتا ہے اور خود بھئی آپ نے آگے بڑھنا ہے، تیز چلو. آپ نے ضرور دوسرے کی ٹانگ کھینچ کے اس کو گرا کے پھر آگے بڑھنا ہے. یہ 2 رویے ہوتے ہیں نا. مجھے یاد ہے کہ گلاسکو یونیورسٹی میں جب میں پڑھتی تھی تو ہماری یونیورسٹی ہل پہ تھی اور میری پریگنینسی بھی چل رہی تھی تو مجھے چلنے میں تھوڑی سی دقت ہو جاتی تھی. تو جب میں دیکھتی تھی کہ مجھ سے آگے کچھ اور لوگ نکل رہے ہیں تو میں اپنی اسپیڈ اتنی تیز کر لیتی تھی کہ میں نے ان سے پیچھے نہیں رہنا. ہوتے وہ پتہ نہیں کون تھے، اسٹوڈنٹ ہی تھے، وہ بھی یونیورسٹی جا رہے ہوتے تھے.
نہ مجھے ان کا نام پتا، نہ ان کا کام پتا، نہ ان کا کچھ، بس صرف یہ کہ وہ چل رہے ہیں، بھلے میرے سے آگے کیوں جائیں۔ تو میں یہ نہیں کرتی تھی کہ ان کے آگے کوئی چیزیں پھینک کے ان کے رکاوٹ ڈالوں میں یہ کہتی تھی مجھے اپنی رفتار تیز کر لینی چاہیے، اگر میرے دل میں یہ ہے کہ میں آگے نکلوں تو پھر مجھے آگے ایکسٹرا ایفرٹ لگا کے آگے جانا چاہیے۔ ہم میں سے اکثریت، خصوصاً ہمارے سب کانٹیننٹ میں، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ایکسٹرا محنت نہیں کرتے اور کام نہیں کرتے کہ دوسروں سے آگے بڑھ جائیں، اس کی بجائے دوسروں کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں، ان کی اکھاڑ پچھاڑ شروع کر دیتے ہیں، ان کو گرانا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر کسی کی نظروں میں آنے کے لیے، ہیڈز کی یا بڑوں کی نظروں میں آنے کے لیے ان کو متاثر کرنے کے لیے کام شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہاں پھر کیا ہوتا ہے، ہماری نیت کیا ہو جاتی ہے، واقعی خراب ہو جاتی۔ وہ کام جو اللہ کے لیے کرنا تھا، وہ کام جس کے لیے ہمیں ہمیشہ کا ریوارڈ چاہیے تھا، وہ ہم اب صرف اس لیے، یعنی آپ نہ منہ سے کچھ بول رہے ہیں نہ کچھ، اندر ہی اندر ایک چیز چل رہی ہے، اس سے میں نے اس کو پیچھے کرنا ہے اور خود آگے بڑھنا، اور اس انداز میں بات کرنا، اس سٹائل میں بات کرنا کہ نہ کہہ کے بھی دوسرا گرا دیا جائے۔ تو اس طرح کی حرکتوں سے بھی توبہ کرنی چاہیے تاکہ ہمارے اعمال برباد نہ ہوں۔ پھر تیسری چیز یہ ہے کہ حاسد جو ہے شریعت کی مخالفت کرتا ہے، ایسے کاموں کا ارتکاب کرنے لگتا ہے جو شریعت میں منع کیے گئے۔ پھر چوتھی بات یہ کہ اللہ کے فیصلوں پہ ناراض ہوتا ہے کہ اللہ نے کسی کو نعمت کیوں دی۔ اللہ کی تقسیم پر اللہ تعالیٰ کی مخالفت۔ امام راضی کہتے ہیں کہ تم دراصل حسد کرتے ہوئے اللہ کے فیصلے سے نفرت کرتے ہو، حسد کرتے ہوئے اللہ کے فیصلے سے نفرت کرتے ہو، اور تم اللہ کی اس تقسیم میں مخالفت کرتے ہو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تقسیم کی ہے، اور تم اللہ کے انصاف کی مخالفت کرتے ہو جو اللہ اپنی پوشیدہ اور بلیغ حکمت کے ساتھ عدل و انصاف اپنی مخلوق میں قائم کرتا ہے۔ کتنی گہری بات ہے یہ، اللہ کی تقسیم کی مخالفت کرتے ہو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تقسیم کی ہے۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ہمارے حصے میں ایک کام آتا ہے، ہم محنت بہت کر رہے ہوتے ہیں مگر اس کو کوئی آؤٹ پٹ نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے، ویسے دو لوگ کٹھے گریجویٹ ہوئے، دونوں نے کلاسز بنائی باہر جا کے، ٹھیک ہے، ایک ہی کلاس میں بہت سارے لوگ آ گئے اور دوسرے کی کلاس میں چند لوگ آئے۔ اب اس بات کی تکلیف شروع ہو گئی کہ دوسرے کی کلاس میں زیادہ لوگ کیوں آ گئے، حالانکہ یہ کس کی تقسیم تھی؟ اللہ کی تقسیم تھی۔ کیا اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم کرتا ہے کہ آپ کی طرف کم لوگ آ رہے ہیں تو ظلم ہو گیا؟ نہیں، یہ اللہ کا انصاف ہے، اور اللہ کی ایک پوشیدہ حکمتیں ہیں کہ اس کی مخلوق میں سے کس کو کتنا کہاں کیا دینا ہے۔ بعض اوقات حسد ارتداد تک لے جاتا ہے، مرتد ہو جاتے ہیں لوگ۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ حسد اس لیے قابل مذمت ہے کیونکہ اس میں نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بصیرت سے خالی قرار دینا ہے اور یہ سمجھنا کہ اللہ نے ایسے شخص پہ نعمت کیا جو اس کا مستحق نہیں۔ ابن قیم کہتے ہیں کفر کے 4 ارکان ہیں، تکبر، حسد، غضب اور شہوت۔ پھر اسی طرح یہ نفاق کی علامت بھی ہوتی ہے، یعنی اس طرح انسان کے اندر ایک منافقت کی صفت بھی آ جاتی۔ بعض اوقات جب آپ کو اپنی ہی دوست کے ساتھ حسد ہوتا ہے تو آپ اوپر سے اس کے ساتھ بہت اچھے ہوتے ہیں، جبکہ دل میں آپ اس کے ساتھ خوش نہیں ہوتے۔ وہ ایک دعا بھی ہے نا کہ میں اللہ تعالیٰ ایسے دوست سے پناہ چاہتا ہوں کہ من خلیل ماکر عینہ ترانی وقلبہ یرانی، عینہ ترانی وقلبہ یرانی، یعنی ان رآ حسنۃ دفنہا وان رآ سیئۃ اذاعہا۔ یس، ایسے دوست بھی ہوتے ہیں، انہی سے پناہ مانگی گئی کہ اس میں ایک طرح کی منافقت آ جاتی ہے نا، منافقت کی ٹریٹ آ جاتی ہے کہ دل میں کچھ رکھا ہوا ہے اور اوپر سے کچھ اور ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بہا۔ پھر حسد کا ایک نقصان یہ ہے کہ اس سے حاسد کا دل کالا ہو جاتا ہے، حاسد اللہ کے ذکر سے پھر جاتا ہے۔ آپ یقین کریں کہ بعض ایسے لوگوں کو جو اس میں سے کسی بھی قسم کے حسد میں مبتلا ہو کے تکلیف میں آئے، جب میرے پاس آئے تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ کون کون سا اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ لٹرلی دن رات قرآن پڑھنے والے بھی جب اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں تو اللہ کا ذکر بھول جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم پہ اتنا غم چھا گیا ہے کہ ہماری تو عقل ماری گئی ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم کون سا ذکر کریں۔ مجھے تو دعائیں پڑھنے بھی بھول گئی، مجھے تو صبح شام کے اذکار بھی بھول گئے، اور جو اس کا ساتھ دینے والے منفی لوگ ہوتے ہیں اس کا دماغ اتنا خراب کرتے ہیں کہ انسان کو نہ اپنی اولاد کی
عاقبت کا کوئی فکر نہیں رہتا کہ اس کے کتنے بڑے نقصان ہوں گے. یعنی یہ اتنی شدید بری بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے انسان دنیا میں بھی سخت نقصان اٹھاتا ہے اور آخرت کا نقصان تو ہے ہی ہے. پھر حسد نظر بد لگنے کی وجہ بھی بن جاتی ہے. ابن قیم کہتے ہیں حسد نظر بد کو لگانے کا اصل ہے. کبھی انسان اپنے آپ کو نظر لگا دیتا ہے، یعنی یہ حسد کی وجہ سے نہیں ہوتی، ویسے ہی بتا رہے ہیں، اور کبھی بغیر ارادہ یا اس کی طبعی فطرت کی وجہ سے اس کو نظر لگ جاتی. تو تاثیر اثر کے لحاظ سے حسد اور نظر بد دونوں مشترک ہیں. یعنی نظر بد سے بھی دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے اور آپ کے حسد کی وجہ سے بھی تکلیف پہنچتی ہے. یعنی نظر بد الگ چیز بھی ہے، حسد نظر بد کی وجہ بھی ہے حسد، لیکن نظر بد الگ سے بھی ہوتی ہے، حسد کے بغیر بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس میں عین معجبہ بھی ہوتی ہے نا، کہ آپ کسی چیز کو بہت آپ کو واو کرتے او تو وہ نظر بھی لگتی. لیکن ساتھ جو کسی سے حسد کرتا نا، تو حاسد کی نگاہوں سے بھی ایسی ریز نکلتی ہیں جو دوسرے کو جا کے جسمانی تکلیف بھی دے سکتی ہیں، یا اس کے علاوہ بھی تکلیفیں یا نقصان ہو سکتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ دین کے داعیوں کو تو ہر صورت حسد سے بچنا ہی چاہیے اور دوسروں کو بھی بچانا چاہیے. تو دین کی دعوت دینے والے، دین کے طالب علم، وہ خود بھی اس سے بچیں اور دوسروں کو بھی اس کے نقصان سے آگاہ کریں. اور اپنے دل کو نفس مطمئن، قلب مطمئن بنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اس بیماری سے بچے. اب دیکھیے کہ ہمارا جسم فنا ہو جائے گا نا، لیکن ہمارے ساتھ کیا چیز رہے گی، ہماری روح کے ساتھ کیا چیز رہے گی، ہمارے اندر کے یہ احساسات کہ ہم کیا لے کے مرے ہیں، نفس مطمئنہ لے کے مرے ہیں یا نفس بے چین. تو حسد سے بچاؤ کا طریقے کیا ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ کہ حسد کا بدل رشک ہے، رشک جو جائز ہے، کہ آپ یہ دعا کریں کہ اللہ آپ کو بھی یہ نعمت عطا کر دے. یعنی کسی کی نعمت اچھی لگے تو جلنے کڑنے کی بجائے اللہ سے دعا مانگے، واسأل اللہ من فضلہ، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کریں. کیونکہ اگر کسی کی نعمت زائل ہوگی تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ ضروری تو نہیں کہ وہ آپ کو مل جائے گی، آپ کو تو تبھی ملے گی جب آپ پر اللہ کا فضل ہوگا. تو آپ اللہ کا فضل مانگیں، نہ کہ یہ مانگے کہ دوسرے کی جو نعمت ہے وہ چلی جائے. پھر اسی طرح اپنے ایمان پہ کام کریں، اپنے دل پہ کام کریں، کیونکہ حسد سے بچنے کے وسائل میں سے گہرا اور صحیح ایمان ہونا ضروری ہے. یہ حسد کو جلا دیتا ہے، ایمان کی طاقت. علماء کہتے ہیں کہ ایمان پاک پانی جیسا ہے، جب اس کو غلاظت پہ ڈالا جاتا ہے تو وہ غلاظت کو ختم کر دیتا ہے. یعنی گندی جگہ کو، گندے کپڑے کو پانی دھو کے صاف کر دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں ہوتے. اگر حسد کی بیماری میں مبتلا ہیں تو یاد رکھیے کہ ایمان یا تو ناقص ہے یا بہت ہی کمزور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. ایمان کس طرح حسد سے بچاتا ہے؟ ایمان میں ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں کہ وہ ساری مخلوقات کا رب ہے، وہ مجھے بھی رزق دینے والا ہے اور وہ دوسروں کو بھی دے رہا ہے. اگر اس نے دوسروں کو مجھ سے زیادہ دیا تو وہ رب ہے نا، وہ دے سکتا ہے، وہ رازق ہے، وہ خالق ہے، وہی انعام کرتا ہے، وہی مہربانیاں کرتا ہے، وہی ہر سارے خزانوں کا مالک ہے. تو اس لیے اس کے فیصلے، اس کے عطیات اور اس کی نوازشوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور اس کو وہ مانگنے چاہیے، یعنی یعنی ان پہ راضی ہونا چاہیے، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا چاہیے اور اس کی دین پہ راضی ہونا چاہیے، چاہے ہمیں ملا یا کسی اور کو کچھ ملا. کیا ہمیں حق ہے کہ ہم اللہ کے کسی فیصلے پہ اعتراض کریں؟ حق ہے؟ نہیں ہے نا. تو پھر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم راضی ہو جائیں، رضیت باللہ ربن، اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو جائیں. تو یہ ایمان کے تقاضے اگر دل میں حاضر ہوں گے تو حسد ختم ہو جائے گا. کیا ایمان کا تقاضا یہ نہیں کہ مومن مسلمان کا بھائی ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، مومن کیا ہے؟ آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو کیا تقاضا ہے پھر ایمان کا کہ یہ بھائی آپس میں کیا کریں؟ حسد کریں یا محبت کریں؟ محبت کریں. وہ حدیث یاد ہے کہ کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. تو یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ اپنے رب کی رضا حاصل کرے اور ان بیماریوں سے بچے. پھر یہ کہ حسد سے بچنے کے لیے نصیحت اور یاد دہانی بڑی ضروری ہے.
نصیحت اور یاد دہانی. صحابہ کا آپس کا تعلق کیسا تھا؟ فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. صحابہ کیا کرتے تھے؟ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے. جب یہ چیز ہمارے اندر آ جاتی ہے نا کہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینا، تو حسد ختم ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم. اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان لانے میں ہم سے سبقت لے گئے، اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کوئی کدورت نہ رکھ. اے ہمارے رب بے شک تو بڑا ہی شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. پھر اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء. پھر اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی. اے اللہ میرے دل کو رہنمائی دے، میری زبان کو درست کر دے، میرے دل کے کینے کو دور کر دے. تو یہ انتہائی جامع دعائیں ہیں جو ہمارے دل سے برے خیالات کو دور کر دیں گی. آج میں آپ کے لیے ایک اہم اعلان کرنے والی ہوں. ایسا ہے کہ رمضان جو ہے وہ خیر کا مہینہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جب جبریل علیہ السلام سے ملتے تھے تو کس سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے؟ تیز آندھی سے بھی زیادہ سخاوت کرنے والے تھے. تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ الہدیٰ 1994 میں وجود میں آیا، اور ابتدا میں یہاں پر قرآن مجید کی تعلیم، تفسیر، تعلیم القرآن ہوتا رہا، پھر تعلیم الحدیث شروع ہوا، پھر تعلیم تجوید شروع ہوا، مختلف کورسز شروع ہوئے. پھر جو لوگ پڑھ کے گئے ان کی شادیاں ہوئیں، پھر ان کے بچے ہوئے، پھر ان کو اپنے بچوں کی پریشانیاں لگ گئیں کہ ان کو دین پہ کیسے رکھیں. پھر شدید ترین مطالبات ہونے لگے کہ اسکول بنایا جائے کہ جس میں ہمارے بچوں کو ابتدا سے ہی بہت سی خرابیوں سے، میوزک اور بہت سے حرام چیزوں سے بچا کے ان کو دین کی تعلیم بھی ساتھ ساتھ دی جائے. تو الحمدللہ 2010 میں آئی تھنک اسکول کا آغاز ہوا. ایسے ہی میں سورۃ نور پڑھا رہی تھی اور ایک خاتون کھڑی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، رحمت کرے، وہ دنیا سے جا چکی ہیں. پھر دوسری بھی دنیا سے جا چکی، لیکن ان لوگوں نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا جب تک، کیونکہ یہ اتنا بڑا فیصلہ تھا، اتنا بھاری تھا میرے دل پہ کہ سوچ سمجھ کے یہ قدم اٹھانا چاہیے، کیونکہ معصوم بچوں کی ذمہ داری لینا کوئی آسان کام نہیں. لیکن بہرحال اللہ سے دعائیں کی، مدد مانگی، ٹیسٹ بنیاد پر ایک چھوٹا سا سمر پروگرام کیا، اور پھر اس کے بعد اسکول شروع ہوا. اب اسکول شروع ہوا تو الحمدللہ لوگوں کے یعنی کہ ماشاءاللہ بچے آنے لگ گئے. اور اب حالت یہ ہے کہ اس وقت الحمدللہ کچھ کیمپسز ہیں جو اسلام آباد میں 2 کیمپس ہیں، ایک F8 میں اور ایک یہاں، اور پنڈی میں ایک CBR میں بھی ہے. لیکن اس کے باوجود جو موجودہ کیمپسز ہیں ان میں گنجائش بہت کم ہے، اور مقامی اور بین الاقوامی درخواستیں اور رجسٹریشنز بہت زیادہ ہیں، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے انتظامیہ نے ٹاپ سٹی میں ایک نیا کیمپس کھولنے کا ارادہ کیا ہے. اور ایڈمیشن کا حال یہ ہے کہ ایڈمیشن ڈپارٹمنٹ کے مطابق 20 مارچ صبح 10 بجے جب آن لائن ایڈمیشن رجسٹریشن کے لیے پورٹل کھولا گیا تو صرف 5 منٹ کے اندر 500 درخواستیں موصول ہو گئیں. پورٹل میں کلاسز پر لاک لگنے کے باوجود ایک ہفتے کے اندر 1900 درخواستیں موصول ہو چکی. یہ لاک لگا ہوا ہے، وہ لیٹر آن والے ہیں، اس کی ہمارے پاس قطعاً کوئی گنجائش نہیں. ادارہ مجبوراً صرف 300 سے 400 بچوں تک کو ایڈمیشن دے پائے گا. ٹاپ سٹی میں کیمپس کی بنیاد ایک سادہ سی تقریب میں رکھی جا چکی ہے، اس میں انشاءاللہ 1700 طالب علم تعلیم حاصل کر سکیں گے. اس کی تکمیل کی مدت 2.5 سال ہے. تخمینہ لاگت جو ہے جو اس پہ خرچ آنے والا ہے وہ 650 ملین تقریباً 65 کروڑ ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت روپیہ جو ہے وہ بہت ڈی ویلیو ہو گیا ہے. اب یہ ایک بھاری پروجیکٹ ہے، اس میں ہم سب کو حصہ لینا ہے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ کمانا ہے. یہ جب کیمپس بن رہا تھا ماشاءاللہ ہر بچی نے اس میں اپنا حصہ ڈالا تھا، اور پھر سیلز لگا کے، اور پھر کسی نے اپنے رشتہ داروں سے اور دوستوں سے. اس وقت آپ دیکھیں کہ الحمدللہ اسکول سے 195 طالب علم جو ہیں وہ قرآن حفظ کر چکے ہیں، جن میں سے طلبہ کی تعداد 120 ہے اور طالبات 75 ہیں. رواں سال میں تقریباً 100 طلبہ قرآن مجید حفظ بھی کر رہے ہیں.
اسی طرح کیمبرج پروگرام ہے اس میں، جس میں سے 238 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ 100% رزلٹ کے ساتھ کامیاب ہوئے ہیں. 2 سال سے میٹرک اسٹریم کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے. اور اب یہ ہے کہ اس وقت چونکہ ایک نیا کیمپس بننے جا رہا ہے، معلوم نہیں اس میں جس دن میں گئی تھی اس کی اوپننگ کے لیے تو بہت سی دعائیں کی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں سے ایسے افراد نکلیں کہ جو امت کی بھلائی اور بہتری کے لیے کام کرنے والے ہوں. یہ ہمارے لیے ایک بہترین صدقہ جاریہ کا موقع. میں آج اپنا حصہ ڈال کر آئی ہوں الحمدللہ، تاکہ آپ کو کہوں تو آپ کے دل پر بھی بات اثر کرے اور آپ میں سے ہر ایک کچھ نہ کچھ، چاہے اپنا کچھ بیچنا ہی پڑے. یہاں پر سیلز وغیرہ لگتی رہتی ہیں تو اسی نیت کے ساتھ کہ انسان اللہ تعالیٰ ہمارا حصہ بھی ڈال دے. اس کے علاوہ فنڈ ریزنگ کے لیے یہ بکلیٹس ہیں، یہ بکلیٹس بنائی گئی ہیں جس میں 500 روپے کی بھی بکلیٹ ہے جو آپ مختلف لوگوں سے اکٹھا کر سکتے ہیں، 1000 کی بھی ہے اور 5000 کی بھی ہے. تو اب آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ خود بھی، آپ کے گھر والے بھی، کیونکہ جو کچھ بھی بچے پڑھیں گے اور آگے کریں گے، تعلیم ایسی چیز ہے جو انسان کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے. تو میں سب کو اس بات کے لیے موٹیویٹ کروں گی کہ اپنا حصہ ڈالنا نہ بھولیے اور دوسروں کو بھی موٹیویٹ کیجیے. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے جس طرح اس کیمپس کو بنوا دیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی بنوا دے گا. جزاکم اللہ خیرا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہم سب تیری رحمت کی فریاد کرتے ہیں. یا اللہ تو ہمیں نیکی کے کاموں کو بہترین طریقے سے کرنے والا بنا. اللہ ہمارے دلوں سے حسد اور بغض کو دور فرما دے. اللہ ہمیں قلب مطمئنہ عطا فرما. اللہ ہمیں پرسکون روح عطا فرما. اللہ ہمارے دلوں سے ہر قسم کے منفی جذبات دور کر دے اور ہمارے دلوں کو اپنے لیے خالص کر لے، ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لے. ہمیں اپنا قرب عطا فرما. یا اللہ نیکی کا جو بھی کام شروع ہو، اللہ ہمیں اس میں اپنا حصہ ڈالنے والا بنا. اللہ اپنی رحمت سے، اپنے خزانوں سے اسکول کے پروجیکٹ کو جلد از جلد مکمل کروا تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے علم حاصل کر سکیں. یا اللہ ہمیں دوسروں تک خیر لے جانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو اس کام میں ہماری مدد فرما. یا اللہ تو اسکول کی تعمیر میں ہماری مدد فرما. یا اللہ ساری امیدیں تجھی سے وابستہ ہیں. اللہ ہمارے ہاتھوں میں کچھ نہیں. یا اللہ سب کچھ تیرے ہی پاس ہے. اللہ ہم تیری رحمت کی فریاد کرتے ہیں. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا رب العالمین تو اپنی رحمت فرما دے اور اپنی رحمت کے ساتھ ہم سب کو اس کام میں بہترین حصہ ڈالنے کی، اخلاص کے ساتھ حصہ ڈالنے کی توفیق دے، جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے اور ہماری وفات کے بعد بھی ہمارے لیے اجر عظیم کا باعث بنے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.